بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض گمراہ لوگوں نے دنیا کی عزت اور دولت کے لالچ میں آ کر اپنی اپنی جماعتیں بنائیں اور بناتے جاتے ہیں۔ کوئی نبی بنتا ہے، کوئی حدیث شریف کا انکار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مولوی قرآن و حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ ایسی حالت میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسے فرقہ کے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بتا دی ہیں۔ اب کوئی نئی بات یا نیا طریقہ دین میں داخل کرنا بدعت ہے، اور بدعت کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہت سے مسئلے دین کے ایسے تھے کہ جن کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ مسئلے بڑے بڑے درجے کے پہلے بزرگ عالموں نے اپنے علم کے زور سے قرآن و حدیث سے سمجھ کر اوروں کو بتا دیے۔ ایسے اللہ کے پیارے بندوں کو امام کہتے ہیں۔ دین کے رہبر اور امام تو بہت ہوئے، مگر ان میں سے چار بڑا درجہ رکھتے ہیں اور مشہور ہیں: حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد۔ ان چاروں اماموں کو اس بہترین زمانہ کے بڑے بڑے عالموں نے پسند کر لیا تھا۔ اس وقت سے سب مسلمان ان کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ بڑے بڑے عالموں نے ان کی تقلید کی اور کر رہے ہیں۔ بس ان چار اماموں میں سے جس امام صاحب سے زیادہ اعتقاد ہو، ان کے مسئلوں پر عمل کریں، اور ان کے مسئلوں میں جو اختلاف ہے اس کو خدا کی رحمت سمجھیں، کسی کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ دنیا میں حضرت امام اعظم کے مسئلوں پر عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، ان کو حنفی کہتے ہیں۔ بس ان اماموں کے مسئلوں پر عمل کرنا، قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنا ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور سیدھا راستہ یہی ہے، اور ان چاروں اماموں کو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کونسل سمجھو۔ اللہ پاک ہمیں دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔